روس اور یوکرین کے تنازع میں بظاہر غیر جانبدار موقف اختیار کرنے والی عمران خان حکومت مشکل میں پھنس گئی ہے اور امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ماسکو کے بعد حکومت نے روس اور یوکرین کے تنازع پر کسی بھی ملک کی سائیڈ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی لیے اقوام متحدہ میں روسی جارحیت کے خلاف ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیا۔ تاہم مغربی ممالک اور امریکہ کی جانب سے اسلام آباد کے موقف کو یوکرین مخالف اور روس نواز قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں۔ پاکستان جہاں یوکرین سے دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے تو وہیں وہ روس سے گندم اور دیگر غذائی اجناس درآمد کرتا ہے۔ روس کی جانب سے 27 فروری کو یوکرین پر چڑھائی کے بعد پاکستان کا جھکاؤ بظاہر روس کی جانب ہے، لیکن اس کا اعلانیہ موقف یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس روز روس نے یوکرین پر حملہ کیا اسی دن وزیر اعظم عمران خان روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ماسکو میں ملاقات کر رہے تھے۔ تاہم پاکستان اس تنازع میں الجھنے کے بجائے غیر جانبدار ہونے کا تاثر دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایک اہم غیر نیٹو اتحادی ہوتے ہوئے بھی پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی روس مخالف قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کیا۔ اس قرارداد میں روس کے اپنے پڑوسی ملک پر حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ ایسا ہی 34 دیگر ممالک نے کیا، جن میں جنوبی ایشیا کے 3 ممالک بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے روس کی مذمت سے دانستہ گریز پر امریکہ اور یورپی ممالک پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کھلم کھلا تنقید بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یوکرین کے حوالے سے یورپی یونین اور دیگر ممالک کے مشترکہ بیان کو سفارتی آداب کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا بیان ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین اور دوسرے ممالک کے سفیروں نے اپنے مشترکہ بیان میں پاکستان سے کہا تھا کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کے فوجی آپریشن کی مذمت کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار کے مطابق پاکستان نے یورپی یونین اور دوسرے ممالک پر واضح کیا ہے کہ یوکرین کے تناظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی تشویش یورپی سفارت خانوں کو بھجوا دی ہے، جبکہ سیکرٹری خارجہ نے معاملہ یورپی سفارت خانوں کے ساتھ اٹھایا ہے اور یورپی ممالک نے تسلیم کیا ہے کہ ایسی پریس ریلیز انہیں جاری نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یورپی ممالک کے سفارت خانوں کو ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بیان سفارتی آداب کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کا خواہاں ہے اور پاکستان کی خواہش ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان مسائل سفارتکاری سے حل ہوں۔ امید ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مسائل مذاکرات سے حل ہوں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور یوکرین کے تاریخی تعلقات ہیں۔ پاکستان ماضی میں یوکرین سے گندم خریدنے کے ساتھ ساتھ دفاعی ساز و سامان کی خریداری بھی کرتا رہا ہے۔ یوکرین 1990 کی دہائی سے پاکستان کا دفاعی شراکت دار ہے۔ پاکستان 1997 سے یوکرینی ساخت T-80 ٹینکوں کی خریداری کر رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک پاکستان کے پاس لگ بھگ 320 یوکرینی ساخت ٹینکس ہیں۔ مبصرین کے مطابق سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے یوکرین کی ٹیکنالوجی بلاک میں سب سے بہتر تھی۔ پاکستان نے چین سے ٹینک حاصل کیے تھے، لیکن یوکرین کے بنائے ہوئے ٹینکوں میں بہترین صلاحیتیں ہیں۔ گزشتہ برس جینز نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے 2021 میں یوکرینی T-80 اور 320 ٹینکوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے کروڑوں ڈالر سے زائد کا معاہدہ کیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے مطابق ہمارے پاس زرار اور T-80UD ٹینک ہیں۔ ہمارے پاس جدید چینی ٹینک بھی ہیں، لیکن یوکرینی ساخت T-80UD ٹینک ہمارے اہم جنگی ٹینک ہیں۔ ہتھیاروں کے کنٹرول، اسلحہ سازی اور تخفیف اسلحہ پر نظر رکھنے والے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق یوکرین اور پاکستان کے 1991 سے 2020 تک دفاعی معاہدوں کی مالیت 1.6 بلین ڈالر بتائی گئی ہے۔ تاہم اب پاکستان نے چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے یوکرین کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ تاہم اسے یوکرین سمیت امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।